السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ پارٹ 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تجھے ان لوگوں کی اطلاع نہیں جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ تو اللہ نے ان سے کہا تم موت قبول کرو، اور پھر اس طرح انہیں زندہ کر دیا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، اور جان لو کہ اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے تاکہ وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھائے؟ اور اللہ رزق قبض بھی کر لیتا ہے اور کھول بھی دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تو نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کا حال نہیں دیکھا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں؟ اس نے کہا کہیں تم ایسے تو نہیں کہ اگر تم پر قتال فرض کیا جائے تو تم قتال نہ کرو؟ انہوں نے کہا آخر ہمیں ہوا کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں، جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور اپنی اولاد سے جدا کیے گئے ہیں۔ پس جب بالآخر قتال ان پر فرض کر دیا گیا تو ان میں سے معدود چند کے سب نے پیٹھ پھیر لی، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ یقیناً اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ہم پر حکومت کا حق کیسے ہوا، جبکہ ہم اس کی نسبت حکومت کے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ تو مالی وسعت بھی نہیں دیا گیا۔ اس نبی نے کہا یقیناً اللہ نے اسے تم پر ترجیح دی ہے اور اسے زیادہ کر دیا ہے علمی اور جسمانی فراخی کے لحاظ سے، اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ یقیناً اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی، اور اس چیز کا بقیہ ہوگا جو موسیٰ کی آل اور ہارون کی آل نے اپنے پیچھے چھوڑا۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک بڑا نشان ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پس جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا کہ یقیناً اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمانے والا ہے، پس جس نے اس میں سے پیا اس کا مجھ سے تعلق نہیں رہے گا، اور جس نے اسے سیر ہو کر نہ پیا تو وہ یقیناً میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک آدھ مرتبہ چلو بھر کر پی لے۔ پھر بھی معدود چند کے ان میں سے اکثر نے اس میں سے پی لیا۔ پس جب وہ اس دریا کے پار پہنچا اور وہ بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو وہ نافرمان بولے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر سے نمٹنے کی ہم میں کوئی طاقت نہیں۔ تب ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کہا کہ کتنی ہی کم تعداد جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے کثیر التعداد جماعتوں پر غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پس جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلہ کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ پس انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی،
اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے ملک اور حکمت عطا کیے، اور اسے جو چاہا اس کی تعلیم دی۔ اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں بچانے کا سامان نہ کیا جاتا تو زمین ضرور فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یقیناً تو پیغمبروں میں سے ہے۔ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض دوسروں پر فضیلت دی، بعض ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے روبرو کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے درجات میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے آپس میں قتل و غارت نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیے۔ پس انہی میں سے تھے جو ایمان لائے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم قتل و غارت نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، بیشتر اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی شفاعت، اور کافر ہی ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم بذات ہے، اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند۔ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر ممتد ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے کھل کر نمایاں ہو چکی۔ پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ کیا تو نے اس شخص پر غور کیا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس برتے پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت عطا کی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، یقیناً اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو وہ جس نے کفر کیا تھا مبہوت ہو گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا پھر اس شخص کی مثال پر تو نے غور کیا جس کا ایک بستی سے گزر ہوا جبکہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی،
اس نے کہا اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس پر 100 سالہ موت کی سی حالت وارد کر دی۔ پھر اسے اٹھایا اور پوچھا تو کتنی مدت اس حالت میں رہا ہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ اس نے کہا بلکہ تو 100 سال رہا ہے۔ پس تو اپنے کھانے اور اپنے مشروب کو دیکھ، وہ گلے سڑے نہیں، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ۔ یہ رویت اس لیے ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کس طرح ہم ان کو اٹھاتے ہیں اور انہیں گوشت پہنا دیتے ہیں۔ بس جب بات اس پر کھل گئی تو اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ اور کیا تو نے اس پر بھی غور کیا جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھلا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اس نے کہا کیا تو ایمان نہیں لا چکا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، مگر اس لیے پوچھا ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اس نے کہا تو 4 پرندے پکڑ لے اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان میں سے ایک ایک کو ہر پہاڑ پر چھوڑ دے، پھر انہیں بلا، وہ جلدی کرتے ہوئے تیری طرف چلے آئیں گے، اور جان لے کہ اللہ کامل غلبہ والا اور بہت حکمت والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 بالیں اگاتا ہو، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ کوئی آزار اس کے پیچھے آ رہا ہو، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر یا اذیت دے کر ضائع نہ کیا کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کی خاطر خرچ کرتا ہے، اور نہ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ یوم آخرت پر۔ بس اس کی مثال ایک ایسی چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی کی تہ ہو، پھر اس پر موسلا دھار بارش برسے تو اسے چٹیل چھوڑ جائے۔ جو کچھ وہ کماتے ہیں اس میں سے کسی چیز پر وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے نفوس میں سے بعض کو ثبات دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، اور اسے تیز بارش پہنچے تو وہ بڑھ چڑھ کر اپنا پھل لائے، اور اگر اسے تیز بارش نہ پہنچے تو شبنم ہی بہت ہو، اور اللہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، نیز اس پر بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کے بچے ابھی کمزور اور کمسن ہوں،
تب اس باغ کو ایک بگولا آ لے جس میں آگ کی تپش ہو، پس وہ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے نشان خوب کھولتا ہے تاکہ تم تفکر کرو۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس میں سے ایسی ناپاک چیز کا قصد نہ کیا کرو کہ تم اسے ہرگز قبول کرنے والے نہ ہو، سوائے اس کے کہ تم سبکی کے خیال سے اس سے صرف نظر کرو، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز اور بہت قابل تعریف ہے۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تمہارے ساتھ اپنی جناب سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ وہ جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جو بھی حکمت دیا جائے تو یقیناً وہ خیر کثیر دیا گیا، اور عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت نہیں پکڑتا۔ اور جو بھی تم قابل خرچ چیزوں میں سے خرچ کرو یا منتوں میں سے کوئی منت مانو تو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تم اگر صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی عمدہ بات ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ اللہ تمہاری بہت سی برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ان کو ہدایت دینا تجھ پر فرض نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو وہ تمہارے اپنے ہی فائدہ میں ہے، جبکہ تم تو اللہ کی رضا جوئی کے سوا کبھی خرچ نہیں کرتے، اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو وہ تمہیں بھرپور واپس کر دیا جائے گا، اور ہرگز تم سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ خرچ ان ضرورت مندوں کی خاطر ہے جو خدا کی راہ میں محصور کر دیے گئے اور وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک لا علم ان کے سوال سے بچنے کی عادت کی وجہ سے انہیں متمول سمجھتا ہے، لیکن تو ان کے آثار سے ان کو پہچانتا ہے۔ وہ پیچھے پڑ کر لوگوں سے نہیں مانگتے، اور جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوتے مگر ایسے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے اپنی مس سے حواس باختہ کر دیا ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا یقیناً تجارت سود ہی کی طرح ہے، جبکہ اللہ نے تجارت کو جائز اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا رہے گا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو کوئی دوبارہ ایسا کرے تو یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر سخت ناشکرے اور بہت گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور انہوں نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے،
اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے، اگر تم فی الواقعہ مومن ہو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے اصل زر تمہارے ہی رہیں گے، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اگر کوئی تنگ دست ہو تو اسے آسائش تک مہلت دینی چاہیے، اور اگر تم خیرات کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر جان کو جو اس نے کمایا پورا پورا دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک معین مدت تک کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے لکھے، اور کوئی کاتب اس سے انکار نہ کرے کہ وہ لکھے، بس وہ لکھے جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے، اور وہ لکھوائے جس کے ذمے دوسرے کا حق ہے، اور اللہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ بس اگر وہ جس کے ذمہ دوسرے کا حق ہے بے وقوف ہو یا کمزور ہو یا استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ لکھوائے، تو اس کا ولی اس کی نمائندگی میں انصاف سے لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ ٹھہرا لیا کرو، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ایسے گواہوں میں سے جن پر تم راضی ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان 2 عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور لین دین خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے اس کی مقررہ میعاد تک یعنی مکمل معاہدہ لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ تمہارا یہ طرز عمل خدا کے نزدیک بہت منصفانہ ٹھہرے گا، اور شہادت کو قائم کرنے کے لیے بہت مضبوط اقدام ہوگا، اور اس بات کے زیادہ قریب ہوگا کہ تم شکوک میں مبتلا نہ ہو۔ لکھنا فرض ہے سوائے اس کے کہ وہ دست بدست تجارت ہو جسے تم اسی وقت آپس میں لے دے لیتے ہو۔ اس صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اسے نہ لکھو، اور جب تم کوئی لمبی خرید و فروخت کرو تو گواہ ٹھہرا لیا کرو، اور لکھنے والے کو اور گواہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً یہ تمہارے لیے بڑے گناہ کی بات ہوگی، اور اللہ سے ڈرو جبکہ اللہ ہی تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کاتب میسر نہ آئے تو کوئی چیز باقبضہ رہن کے طور پر ہی صحیح، بس اگر تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے پاس امانت رکھے تو جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے اسے چاہیے کہ وہ ضرور اس کی امانت واپس کرے، اور اللہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو کوئی بھی اسے چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہو جائے گا، اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خواہ تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ اس کے بارے میں تمہارا محاسبہ کرے گا، بس جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ رسول اس پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف اتارا گیا، اور مومن بھی۔ ان میں سے ہر ایک ایمان لے آیا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کریں گے،
اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش کے طلبگار ہیں اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور اس کا وبال بھی اسی پر ہے جو اس نے بدی کا اکتساب کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، اور اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ان کے گناہوں کے نتیجے میں تو نے ڈالا، اور اے ہمارے رب، ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا والی ہے، پس ہمیں کافر قوم کے مقابل پر نصرت عطا کر۔